السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فكان للأوابين غفورا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ایک اہم موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر یوں کہا جائے کہ تمام موضوعات میں سب سے بڑھ کر جو موضوعات ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. اس میں ماں باپ کے حقوق کا ذکر ہے. اتنی آیتیں ہیں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں. اور ایک بات واضح رہے کہ پورے دین کا خلاصہ ادائے حقوق ہے. دو چیزیں ہیں، ادائے حقوق اور حفظ حدود. جس کا حق ہے وہ دے دو اور حق کی حدود کی رعایت کرو. جتنا جس کا حق ہے، ایک کا حق بڑھا کر دوسرے کو کم نہ دے دو، برابر کرو، حدود کی رعایت کرو. پورے دین کا خلاصہ. آج دنیا میں یہ تو بہت سکھایا جاتا ہے کہ حکومتوں سے مطالبے کرو کہ یہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. لیکن اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ادائے حقوق میں لگ جاؤ تو سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے. ورنہ کوئی اگر دوسرے آدمی حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، تم لاکھ احتجاج کرو، جلسے کرو، جلوسوں کرو، حق ادا نہیں ہوگا. قرآن کریم نے اس سلسلے میں حقوق کی دو حصے کیے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. اللہ کے حقوق میں وہ ایمان ہے، عبادات ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بندوں کے حقوق میں یہ ساری زندگی کے طور طریقے ہیں، تجارت ہے، لینا دینا ہے، وغیرہ وغیرہ ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روزمرہ کا برتاؤ، ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو. ان آیات میں خاص طور سے
برتاؤ کا ذکر ہے کہ ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کس طرح کرنا چاہیے. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، کر رکھا ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک خاص بات آپ دیکھیں گے، ہم نے احادیث میں بھی دیکھا، جہاں کہیں اللہ تعالیٰ توحید کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ساتھ والدین کی حقوق کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. دوسری آیت میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ نے اپنے حقوق کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق کا ذکر فرمایا. یہ بہت اہم بات سوچنے کی ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو تو الحمدللہ توفیق ہوتی ہے ماں باپ کی خدمت کی، لیکن بہت سے لوگوں میں غفلت بھی بہت ہو جاتی ہے. وہ خوفناک ہے، اللہ پناہ میں رکھے. فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اياه. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. یوں تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی ہے، ماں باپ جوان ہوں تب بھی، بوڑھے ہوں تب بھی. لیکن قرآن کریم نے صاف خاص طور سے یہاں جو ذکر کیا بوڑھے والدین کا ذکر کیا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اگر تم میں سے تمہارے پاس تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک، ماں دونوں یا ایک، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کا بڑھاپا شروع ہو جائے، تو جوانی میں بھی ان کے ساتھ بد کلامی تو اجازت تو وہ بھی نہیں، حرام ہے. لیکن خاص طور سے اس موقع پر فرمایا کہ جب بوڑھے ہو جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا کسی بات میں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اور ان کے سامنے ان سے جھڑک کر بات نہ کرو، اف بھی نہ کہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ انہوں نے جس طرح مجھے پالا ہے اس طرح ان کے اوپر بھی رحم فرما دے. اور ان سے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اچھی بات کیا کرو، ادب اور احترام سے بات کرو. بات کرنے میں بھی بے ادبی نہ ہو، لہجہ اونچا نہ ہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا لو، جھکے رہو، سینہ تان کرنا بیٹھو. جب بات کرو تو سینہ تان کرنا کرو، جھک کر بات کرو، ادب اور احترام سے. بیٹھنے کا انداز ادب کا ہونا چاہیے. معلوم ہو کہ تمہارے دل میں بھی احترام ہے، عزت ہے ماں باپ کی. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اللہ تعالیٰ کی سے دعا کیا کرو کہ جس طرح انہوں نے ماں باپ نے ہمیں پالا ہے، ان کے اوپر بھی رحم فرما دیجیے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جوانی میں تو ان کو ماں باپ کو تمہاری خدمت کی ضرورت بھی کم ہے، زیادہ نہیں، تھوڑی ہوتی ہے. بڑھاپے میں ضرورت ہوتی ہے تمہاری خدمت کی. اس وقت تمہارا جو انداز ہو یہ نہ ہو کہ تم صرف خدمت کر رہے ہو، ماں باپ یہ سمجھیں کہ تم ان کے اوپر بوجھ ہو، تم بوجھ محسوس کر رہے ہو ماں باپ کا. نہیں، ایسے جھکے رہو، ادب اور احترام سے بات کرو کہ وہ سمجھیں کہ تمہارے دلوں میں ان کا احترام ہے، صرف ظاہری طور پر نہیں. تمہاری ہر ادا کی سے ظاہر ہو کہ تم ماں باپ کے فرما بردار ہی بھی نہ ہو، محبت والے ہو.
اس میں بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. ہاں کی جگہ ہوں نہ کہو، ہوں نہ کہو. مطلب یہ کہ کوئی انداز آپ کے گفتگو کا ایسا نہ ہو جس میں بے احترامی ہو. اللہ اکبر. ان سے بات اچھی کیا کرو، ادب اور احترام کی بات کیا کرو، نرم الفاظ ہوں، ادب اور احترام کے الفاظ ہوں. دیکھو تو تمہارا انداز دیکھنے کا محبت کا ہونا چاہیے. حیرت ہے کہ قرآن نے کتنا اس کا ایک تفصیل بیان کی ہے، اور احادیث میں اس کی اور زیادہ تفصیل آئی ہے. حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے ماں کو یا باپ کو یا دونوں کو ایک نظر محبت سے دیکھا، ایک نظر محبت سے دیکھا، ایک نظر محبت سے دیکھا، تو اس کو پورے حج مقبول کا ثواب ملے گا، ایک مرتبہ دیکھنے سے. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کئی مرتبہ دیکھے، کہ فرمایا کہ جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنے ہی حج کا ثواب روزانہ ملے گا. حج کا آج کل حج کا راستہ بند ہو رہا ہے، مگر اپنے گھروں میں حج ہے تمہارے پاس، ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے ماں باپ کی شکل میں. ان کو دیکھو، حج کماؤ، جہاں بھی ہو، جس حالت میں ہو، نفلی حج کی برابر ثواب مل جاتا ہے. حج فرض تو کے لیے تو شرائط ہیں، مگر اس کا ثواب کے لیے آسان کتنا راستہ رکھا ہے. ایک نظر ثواب محبت سے دیکھنا پوری ایک حج کا ثواب ہے. اور فرمایا، یہ حدیث ہی میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے اور یہ بات لوگوں کے کام ہیں، نیک کام ہیں، ان کا ثواب تو آخرت میں ملے ہی گا، کسی کو دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کا ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں. کوئی ناراضگی کا اگر کیا بات ہو تو وہ بھی دکھا دیتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں باپ میرے لیے کہ ان کا درجہ کیا ہے. فرمایا کہ یہ دو دروازے ہیں، ایک جنت کا دروازہ، ایک دروازہ. ہر ماں کے پاس دو دروازے ہیں، ایک جنت کا، ایک جہنم کا. باپ کا بھی دو دروازے ہیں. اب تم اس میں جس دروازے کو چاہو اختیار کر لو. ماں باپ کی اگر اطاعت کرو گے تو جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، اور خدا نخواستہ نافرمانی کی، بدسلوکی کی تو جہنم کا دروازہ بھی کھلا ہوا، کھلے ہوئے ہیں دونوں دروازے. بہت اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی میں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور سے ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ شادی کے بعد آدمی کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. ابھی تک تو صرف ماں باپ کا معاملہ تھا، اب بیوی بھی اس کے حقوق میں شامل ہو جاتی ہے، وہ بھی اپنے حقوق لے کر آتی ہے. اللہ نے ان کے بھی حقوق رکھے ہیں. پورے دین کا خلاصہ ہی کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی. تو ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں لگ کر بیوی کی خدمت کی ضرورتوں کو بھول جاؤ. اس کے بھی حقوق ادا کرو، ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرو. پل صراط ہے. جب گھر میں ہوتے ہیں، ماں بھی ہوتی ہے، جو ساس ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، بیوی کی ساس. ساس اور بہو کے جھگڑے گھروں میں یہاں سے چلتے ہیں. پل صراط ہے. اس میں کسی اللہ والے کی اور بزرگ کی رہنمائی ضرور رکھیں. ماں کی جو فرمائش ہے وہ بھی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن اگر بیوی کی کوئی ضرورت واقعی حق ہے تو اس کو تو بھی چھوڑنا بھی جائز نہیں، حرام ہے. حق دونوں کے ادا کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟
فرمایا کہ ان کو ایصال ثواب کرتے رہا کرو، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرو، دعائیں کرو، مغفرت کی دعا کرو، اور ایک طریقہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہ ہے کہ ان کے جو دوست احباب تھے، عزیز رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تمہارے آپ کے جو دوست تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ تم اپنے والد کی خدمت کر رہے ہو، ان کو دوست کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی کر رکھی ہے خدمت کی۔ آج دنیا میں یورپ نے ہمیں جہاں بہت ساری اور چیزوں پر ڈالا ہے، ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ مغربی ممالک میں 18 سال کے بعد اولاد کو بالکل آزاد کر دیا جاتا ہے، نہ ان کا خرچ ماں باپ ذمہ داری اٹھاتے ہیں، نہ ان کی شادی بیاہ کا انتظام اور ذمہ داری وہ کرتے ہیں۔ بیمار ہو جائیں ماں باپ تو اولاد پوچھنے کو تیار نہیں ہوتی، وہ الگ رہ جاتی۔ شادیاں ہمارے پاس فون آتے رہتے ہیں، مسلمان بھائیوں کے فون آتے رہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، بیٹا یوں کر رہا ہے، بیٹا یوں کر رہا ہے۔ ایک صاحب کا فون آیا، بتایا، اور وہ آج تک ایسا ہی معاملہ ہے کہ ان کی بیٹی نافرمان ہو گئی، اس نے الگ مکان، شادی غیر شادی شدہ، کرایہ پر مکان لے کر اکیلے رہنے لگی۔ اسی طریقے سے ایک صاحب کو اور قصہ پیش آیا، ان کا بیٹا الگ سے کرایہ لے پر، نوجوان الگ سے مکان کرایہ پہ لے کر اکیلا رہنے لگا۔ اور ماں باپ کی دیکھ بھال کے لیے سب سے بہتر طریقہ تو قرآن نے یہ بتا رکھا، جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو خدمت، اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھو، کمائی کا وقت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو تم تو خوش نصیب ہوگے اگر ان کی خدمت کرو گے اپنے گھر میں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیتے ہیں۔ ہم نے امریکہ میں ایسے اولڈ ہاؤس دیکھے ہیں، وہ ماں باپ ہیں بیچارے، ان کے چہروں پر جھریاں، مایوسی، افسردگی، بے کیفی کی کیفیت نظر آتی ہے۔ ویل چیئر پر اپنے کمروں سے نکال کر ان کو باہر بلایا جاتا ہے۔ ہم نے ان کو دیکھا، بالکل مایوسی کی تصویر بنے ہوتے ہیں۔ ان بیچاروں کا نہ بیٹا کوئی خبر لے رہا ہے، نہ میری بیٹیاں خبر لے رہی ہیں۔ سال بھر میں کرسمس ڈے پر مبارکباد کا گلدستہ لے کر آ جاتے ہیں، ماں باپ کو دے دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اور بعض کچھ خدمت بھی کرتے ہوں گے، مگر کرتے ہوں اور پھر رہتے ساتھ رہتے تو نہیں، یہاں تو نہیں رہتے۔ اسلام نے یہ نہیں سکھایا، اسلام میں اولڈ ہاؤس نہیں رکھنا ہے۔ اپنے گھر کو ماں باپ کے لیے، الحمدللہ ہمارے دارالعلوم میں مسلمان اب بھی بہت احتیاط کرتے ہیں۔ ہمارے دارالعلوم میں ایک استاد نے، بہت پرانے استاد ہیں دارالعلوم کے، پرانے استاد ہیں، برسوں یہیں پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد یہاں مدرس بھی ہو گئے، عالم بھی ہو گئے، فتویٰ بھی لکھنے لگے۔ ان کی رہنے والے ہیں صبح سرحد کے کسی جگہ کے۔ ان کی والدہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گئی ہیں اور علاج لمبا چلے گا۔ پورے 1 سال کی چھٹی لے کر یہاں سے چلے گئے، اور دارالعلوم نے بھی ان کی رخصت کو برداشت کیا، کہا کہ آپ چلے جائیں۔ ماں کی خدمت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، ماں کی برابر۔ خوب یاد رکھیے، اگر کوئی جہاد ہے، جہاد اگر ایک تو فرض عین ہوتا ہے کہ سب کے اوپر فرض ہوتا ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے مواقع تو بہت کم ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ دشمن نے حملہ کر دیا کسی بستی پر، تو اب یہاں ایک دوسرے سے ماں باپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر ایک مقابلے کے لیے نکل جائے۔ ایسے مواقع کم آتے ہیں۔ عام طور سے جہاد علی الکفایہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ضرورت کے مطابق جہاد میں چلے جائیں، باقی گھر میں رہیں تو جائز ہے۔ تو جب جہاد علی فرض کفایہ نہ ہو، فرض کفایہ ہو، فرض عین نہ ہو، تو جہاد میں جانا ماں باپ کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں جانا، جہاد کے کتنے فضائل ہیں
قرآن کریم بھرا پڑا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے فضائل میں، لیکن اجازت نہیں ہے، ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں۔ ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں زندہ ہیں۔ کہا کہ اچھا تم انہی کے اندر رہ کر جہاد کرو، مطلب یہ کہ ان کی خدمت میں رہو، جہاد کا ثواب ملتا رہے گا۔ تمہارے لیے جہاد یہی ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں، جہاد میں نہ جاؤ، دوسرے لوگ جا رہے ہیں تم یہاں رہو۔ اسی طریقے سے ایک بات یاد اور رکھیے، اس طرف توجہ کم ہے، تبلیغ میں جانا فرض عین نہیں ہے۔ ماں باپ کی اجازت کے بغیر تبلیغ میں جانا، سفر کرنا، وہ بھی جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ مدرسوں میں داخل ہونا، اتنا علم حاصل کرنا تو فرض عین ہے کہ جس سے آدمی کی روزمرہ کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، نماز کے، روزے کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، وضو کے، نماز کے، کھانے پینے کے، جو روزمرہ کے اپنے استعمال کے لیے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو جاننا اور سمجھنا، یہ تو فرض عین ہے۔ اس کے بغیر آدمی نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزے رکھ سکتا ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا تو فرض عین ہے، پورا عالم بننا ہرگز فرض عین نہیں ہے، بالکل فرض عین نہیں ہے۔ اگر ماں باپ پورا عالم بننے کے لیے جانے سے روکیں، ہرگز جائز نہیں ہوگا مدرسوں میں جا کر داخل ہونا۔ ہم تو طلبہ کو کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر آئے ہو تب تو ہمارے پاس رہو، اگر تمہارے ماں باپ نے اجازت نہیں دی تو اتنا بڑا عالم بننے کے لیے تم پر فرض نہیں ہے۔ تم تجارت کرو، اپنے گاؤں میں رہو، ماں باپ کو اگر کاشتکاری میں ضرورت ہے تو اس میں مدد کرو، تجارت میں ضرورت ہے تو اس میں مدد کرو، ماں باپ کی خدمت میں رہو، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تو جہاد، تبلیغ، مدرسوں کی تعلیم اعلیٰ درجے کی ہے، ان سب کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی حدود میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں شاید آئندہ بھی کچھ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com